اب آپ کو پتہ ہے کہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر انسان راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے. کئی مرتبہ وہ درگزر کرتا ہے، کئی مرتبہ وہ سوچتا ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے، کئی مرتبہ وہ سوچتا ہے کہ میں بولوں گا تو بات خراب ہو جائے گی. اس کو یوں سمجھے گھر کے اندر ہم بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، دوست احباب کے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب ہمارے مزاج سے ہٹ کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں. اب اس کو فرق کے طور پر یہ سمجھیں کہ ہم چپ تو وہاں پر بھی ہیں، چپ تو ہر بندہ ہر جگہ نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے کہ ٹھیک ہے بولیں گے تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی اور تمہارا معاملہ ہے تو بندہ خاموش تو رہتا ہے. کئی مرتبہ کس بات سے؟ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ یار میں بولوں گا تو کہیں معاذ اللہ کفر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم کے بارے میں اگر میں کچھ کہوں گا تو کہیں ناشکری نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک لیول یہ ہے، ایسا ہی ہے نا، جیسے بلا تمثیل کئی مرتبہ بیوی بچوں کو ہم نہیں بولتے کوئی بات، ٹھیک ہے یار نہیں مانتے کوئی بات نہیں، تو ہمارا خاموش رہنا ان بیوی بچوں کے کام کرنے پر رضامندی نہیں ہے، بلکہ ہم چپ ہیں کہ کیا کریں، چھوڑیں، الجھنا نہیں ہے، چھوڑ دیں. ایسا ہوتا ہے نا کئی مرتبہ. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کام میں راضی ہوتے ہیں. اب اللہ رب العالمین اور جب بندوں کا معاملہ ہے اس میں کئی مرتبہ بندہ اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ یار اگر میرے منہ سے کچھ نکلے گا تو گناہ ہو جائے گا، خدا نخواستہ کفر ہو جائے گا، خدا نخواستہ ناشکری ہو جائے گی. اس وجہ سے بندہ چپ ہو جاتا ہے کہ نہیں. فرمایا یہ چپ رہنا ایمان کامل کے لیے کافی نہیں، بلکہ تیرا دل اس بات پر راضی ہو کہ جس میں رب کی رضا اس میں میری رضا، تو نے ایمان کا مزہ چکھا ہے. اس فرق کو سمجھے کہ نہیں؟ اردو کے اندر الفاظ بہت کم ہیں. اس فلسفے کو اردو کے الفاظ کا جامع پہنا کر بیان نہیں کیا جا سکتا. اب بندے کو کوئی نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے مالی طور پر کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی بیماری آ گئی، اب دل اس کا بڑا بے چین ہے، یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور زبان سے وہ کچھ نہیں بول رہا. اب تو ماحول ایسا ہوا کہ بندہ کھل کر معاذ اللہ کفر بھی بک دیتا ہے. اور ایمان کے معاملات میں انسان کو شرم اور حیا ہی نہیں ہے کہ انسان کو کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچی اس کو، اب انسان دلی طور پر بڑا پریشان ہے لیکن بول کچھ نہیں سکتا. کیوں؟ کہ آگے اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے، بولے گا گناہ نہ ہو جائے، ناشکری نہ ہو جائے، کفر نہ ہو جائے. یہ فرمایا نیچے لیول کے لوگوں کا کام ہے. یہ نیچے لیول کے لوگوں کا کام ہے کہ بندہ اتنی احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو سنبھالے. لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی ایمان کے مزے کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کا لیول یہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف خاموش نہیں رہتا، وہ رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. تو میری یہ 5 منٹ کی جو تمہیدی گفتگو ہے نا، جس کو میں نے گھریلو طور پر بھی آپ کو سمجھایا، تو اس کا ایک جملے میں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خاموشی اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے. جو ڈرتے ہیں کہ منہ سے کچھ نکل نہ جائے، ان سے خطاب ہے کہ اگر وہ ایمان کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے رضا کی طرف آئیں. جو رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوا، خدا نے اسے ایمان کا مزہ چکھایا ہے. خاموش تو ہمیں رہنا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ خاموش تو رہنا ہے، چپ تو رہنا ہے. زبان سے بک بک کیا تو ایمان سے گیا، رب کا کچھ نہیں جائے گا، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا. خاموش تو رہنا ہے،
لیکن یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ رضیہ، خاموشی کافی نہیں، ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو رضا ضروری ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ رضا ضروری ہے. مولا جس میں تو نے رکھا میں اس میں راضی ہوں. اور رضا کا تعلق دل سے ہے. بولو نا سبحان اللہ. رضا کا تعلق، تو پورا فلسفہ یہ ہے. ایمان کو اگر دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو ایمان رضا کا نام ہے. رضا ایمان، ایمان رضا. جس میں اللہ کی رضا اس میں ہماری رضا، وہ بندہ مومن ہے. جو اللہ کا حکم، صرف گردن نہیں جھکانی، دل بھی جھکانا ہے. صرف گردن نہیں جھکانی، دل بھی جھکانا. یہی فرق ہے. منافق نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن تو جھکائی، دل نہ جھکایا تو وہ منافق رہا. مومن وہ ہے جو خدا کے حکم کے سامنے گردن بھی جھکاتا ہے، دل بھی جھکاتا. یہ فرق ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس کو صوفیاء نے لکھا کہ رضا ایمان ہے، ایمان رضا ہے. کاش ہمیں نصیب ہو جائے. لیکن ہم رضا کی طرف نہیں آتے. میں کہہ رہا ہوں ہم خاموشی تک تو پہنچ گئے الحمدللہ. ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو بک بک کرتے اور ایمان جاتا ہے. چند لوگ بچے ہیں جو بک بک نہیں کرتے، زبان روکتے ہیں. لیکن ان چند لوگوں میں بھی خوش نصیب وہ ہے جو صرف چپ نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو راضی کر لیتا. مولا تیری رضا میں راضی ہوں. بولو سبحان اللہ.